السلام علیکم۔ آج 4 ستمبر 2022 اور اتوار کا دن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اخبار 313۔ ایک شخص نے جوازات سے دریافت کیا ہے کہ قسطوں پر اشیاء خریدی ہیں جن کی رقم باقی ہے، تو کیا اس صورت میں خروج نہائی لگ سکتا ہے؟ اس کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ جب تک قسطوں پر خریدی گئی اشیاء کی ادائیگی نہیں کر دی جاتی، خروج نہائی ویزا جاری نہیں کرایا جا سکتا۔ واضح رہے کہ ادائیگی کے حوالے سے اگر کسی نے قسطوں پر گاڑی خریدی ہے یا اس کے ذمہ موبائل، انٹرنیٹ، بجلی کا بل وغیرہ واجب الادا ہو، تو اس صورت میں اس کا خروج نہائی ویزا جاری نہیں کیا جا سکتا۔ فائنل ایگزٹ ویزے کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے واجب الادا تمام اقساط اور تمام بلز ادا کرے اور اس کے بعد خروج نہائی حاصل کرے۔ مملکت میں گزشتہ ہفتے 14,750 غیر قانونی تارکین وطن گرفتار ہوئے، جن میں سے 8,684 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی والے تھے، یعنی جن کے پیچھے حروب تھا اور یا ان کے اقامے ایکسپائر تھے، اور جبکہ 2,000 تارکین وطن لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ واضح رہے کہ لیبر قوانین کی خلاف ورزی کا مقصد کہ وہ اپنے مہنے کے علاوہ کسی اور شعبے میں کام کر رہا تھا۔ مثلاً اگر اس کا کمپنی کا ویزا ہے، عامل ہے، تو وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، یا ڈرائیونگ کا سائقہ خاص کا ویزا ہے اور وہ مزدوری کر رہا ہے، یا اس طرح بلدیہ کے کارڈ کے علاوہ وہ کسی ہوٹل میں یا اس طرح سے ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہے، تو یہ لیبر قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد العیسیٰ سے ملالہ یوسفزئی کی ملاقات۔ ڈاکٹر العیسیٰ نے تعلیمی نسواں کے حوالے سے ملالہ یوسفزئی کی محنتوں کو سراہا، جبکہ ملالہ نے اپنے سوانح حیات میں لکھی گئی کتاب میں ملالہ ہوں ڈاکٹر صاحب کو پیش کی۔ واضح رہے کہ ملالہ یوسفزئی عالمی امن ایوارڈ یافتہ ہے، لیکن پاکستانی عوام کے اندر وہ غیر مقبول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں شعار اسلام کی توہین پر مبنی جملے لکھے تھے، اور پاکستانی عوام کی اکثریت مذہبی معاملے میں اور دینی سے لگاؤ کی وجہ سے بہت حساس ہے، جس کی وجہ سے وہ پاکستانی عوام میں غیر مقبول ہے۔ ایک طرف ورلڈ وائڈ فنڈ 2020 کے رپورٹ کے مطابق آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے اور جنگلوں کی کٹائی کی وجہ سے آنے والے برسوں میں تقریباً 10 لاکھ مختلف جانوروں کی نسل معدومیت کے خطرے سے دوچار ہے۔ تو دوسری طرف سعودی عرب کے حکام نے جانوروں کے قدرتی مسکن کے تحفظ کے لیے 82,700 کلومیٹر کا علاقہ مختص کر رکھا ہے، جس میں انواع و اقسام کے جانور اور پرندے اور ہر قسم کے حیوانات موجود ہیں۔ پرندوں میں خصوصی طور پہ تلور کی افزائش نسل کے لیے 1979 سے کام شروع کیا گیا ہے، اور جس کے منصوبے کے تحت پہلے مرحلے میں تقریباً 10,000 تلور قدرتی مسکن میں چھوڑے ہیں۔ اس طرح مملکت نے ورلڈ لائف کے عالمی ادارے سے یہ درخواست بھی کی کہ جن ممالک میں جانوروں کی نسل معدوم ہونے کا خطرہ ہے، ہم ان کے لیے مسکن بناتے ہیں اور ان کو آباد کریں گے، جس کے لیے 1,30,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل کنگ سلمان بن عبدالعزیز رائل نیچر ریزرو معدومیت کے خطرے سے دوچار پرندوں، ممالیہ جانور اور رینگنے والے جانوروں سمیت دیگر جانوروں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنا رکھے ہیں، جس میں بھیڑیے، ہر قسم کی ہرنیں، لومڑیاں اور مختلف جانور ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ اللہ حافظ۔ نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔